بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ کافر، مشرک اور منافق لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا چاہے کافر ناپسند کریں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پہ غالب کر دے، چاہے مشرک اس بات کو ناپسند کریں۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال دولت جس کو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے خسارے اور نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، تجارت، گھر، کاروبار تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں۔ اگر تم دنیا کی ان چیزوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد کرنے سے زیادہ محبت کرتے ہو، پھر انتظار کرو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ درود و سلام خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے، اور حمد و ثنا
تمام جہانوں کے رب، خالق و مالک، الہ العالمین، رب العالمین کی ذات کے لیے قابل قدر نوجوان دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں دین کے مسائل سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے پریشان اور غمگین لوگوں کی پریشانیاں اور غم دور فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اس کے ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ایک مسلمان دنیا کے ہر رشتے اور ہر چیز سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے۔ ہر رشتے سے، ہر تعلق سے، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت اور پیار اگر ہو تو مسلمان کو اپنے نبی کے ساتھ ہو۔ جب تک مسلمان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہیں آتی، جب تک مسلمان اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندان سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ نہیں کرتا، مسلمان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارا سب کچھ ہمارے نبی ہیں، ہماری محبت، ہماری عقیدت ہر ایک سے بڑھ کے ہمارے نبی کے ساتھ ہے۔ ہماری جان، ہماری اولادیں، ہمارے مال، کاروبار، ہماری بیویاں، ہمارا ہر رشتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان ہے۔ والدین کی محبت بعد میں ہے، اولاد کے ساتھ چاہت بعد میں ہے، بیوی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ محبت بعد میں ہے۔ ان ساری محبتوں سے بڑھ کے محبت ہوگی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ ہم تو جیتے ہیں اپنے نبی کا نام لے لے کے، ہمارے جسموں کو، ہمارے دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے اپنے نبی کی محبت کے۔ ہماری عبادات، ہماری نمازیں، ہمارا قرآن، ہمارا ذکر، ان سب کا مقصد اللہ کی رضا اور ہمارے نبی کی رضا ہے۔ اگر ضرورت پیش آئے، اگر موقع پیش آئے، مال کی قربانی دینی پڑے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، گردن اڑانی پڑے، اپنی اولاد قربان کرنی پڑے، مسلمان کا ایمان یہ ہے، مسلمان کا جذبہ یہ ہے، مسلمان نبی کی خاطر، نبی کی عزت کے لیے اپنی اولاد، اپنے والدین اور اپنی جان کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ مسلمان امن پسند ہے، دنیا میں محبت کا پیغام دینے والا ہے، لیکن جب نبی کی عزت کی بات آئے گی، اسلام کی عزت کی بات آئے گی، مسلمان کے ایمان کی بات آئے گی، نبی کی ناموس کی بات آئے گی، پھر مسلمان نوجوان کے لیے امن کا کوئی پیغام نہیں۔ نبی کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی شان پہ جب حرف آئے گا، پھر مسلمان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں۔ ہم امن پسند ہیں، امن کے داعی ہیں، محبت کا پیغام دینے والے ہیں، لیکن نبی کے لیے، اپنی غیرت کے لیے، اپنے دین اور ایمان کے لیے، اپنے نبی کی حرمت کے لیے ہم جان لینا بھی جانتے ہیں اور جان دینا بھی جانتے ہیں۔
ایک مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے، نبی کی حرمت پہ مسلمان کٹ مرنا جانتا ہے، نبی کی عزت کے لیے مسلمان اپنی اولاد اور اپنے مال کی قربانی دینا جانتا ہے۔ ہم تو ان لوگوں کے وارث ہیں، ہم ان لوگوں کو پڑھنے اور سننے والے ہیں، ہم ان لوگوں سے رہنمائی لینے والے ہیں۔ میں قربان جاؤں، زید بن الدسینہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان اپنے نبی کے ساتھ محبت کس انداز میں کرتا ہے، مسلمان اپنے نبی کے لیے اپنی جان کے نذرانے کس انداز میں پیش کرتا ہے۔ زید بن دسینہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے کافر قید کرتے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے، بیڑیاں لگا کے جسم کو باندھ دیتے ہیں، مارتے اور پیٹتے ہیں۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، زید بن دسینہ کو ہتھکڑیوں سے باندھ کے حرم سے باہر لے جاتے ہیں، قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے۔ مکہ کے باہر، بیت اللہ کے باہر زید بن دسینہ کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں باندھ دیتے ہیں۔ اور ابو سفیان آگے بڑھ کے سوال کرتا ہے، آج تیری موت تیرے سامنے ہے، اسلام قبول کرنے کے جرم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، آپ کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے، آپ کا نام لینے کی وجہ سے ہم تمہیں قتل کرنے لگے ہیں، تیرا خون بہانے لگے ہیں، تیری گردن اڑانے لگے ہیں۔ کیا خیال ہے آج اگر تیری جگہ پھانسی کے پھندے پر تیرے نبی ہوں اور تجھے آزاد کر دیا جائے، آج یہاں تیرے نبی کو شہید کیا جائے، قتل کیا جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے، تو جا کے اپنے بیوی بچوں میں خوش رہے، تیرا کیا خیال ہے؟ زید بن دسینہ نے سر اٹھایا، عزت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جواب دیا۔ بات کرنے والے منہ سنبھال کے بات کر، زبان کھولنے والے اپنی زبان کو روک لے، اپنے منہ کو بند کر لے۔ تو یہ پیشکش کرتا ہے، مجھے آفر کرتا ہے کہ یہاں میرے نبی ہوں، ان کو شہید کیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو ایک جان ہے، 1000 جانیں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے اپنے نبی کی حرمت پہ کٹوا دیتا، خون بہا دیتا، گردنیں کٹوا لیتا، لیکن یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کو کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ محبت تھی۔ پھر زمانے نے دیکھا، مکہ کی سرزمین نے دیکھا، حرم کے صحن نے دیکھا، زید بن دسینہ کو تلوار مار کے گردن اڑا کے شہید کیا گیا۔ صرف نبی کی حرمت پہ وہ جھکے نہیں، وہ بکے نہیں، وہ لرزے نہیں، انہوں نے گردنیں کٹوائیں اور خون بہائے، عورتوں کو بیوہ کروایا، بچوں کو یتیم کروایا، صرف نبی کی حرمت کے لیے، اپنے نبی کی عزت کے لیے۔ جہاں نبی کی عزت کی بات آئے گی، وہاں مسلمان جان دینا بھی جانتا ہے اور جان لینا بھی جانتا ہے۔ ان صحابہ کی محبت کے انداز کیسے تھے؟ ہماری سوچ ہمارے نبی سے شروع ہوتی ہے، ہمارے نبی پہ ختم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ نے وضو کرنا ہوتا، ربیعہ وضو کا پانی لے کے اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے، وضو کرواتے، کھانے پینے کے لیے سامان لا کے دیتے، آپ کے آگے پیچھے رہتے، آپ کی خدمت کرتے۔ ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے پوچھا، اے ربیہ سل تعطا، ربیہ سوال کر، دعا کر، تیرے دل میں اگر کوئی خواہش ہے اس خواہش کو بیان کر، میں دعا کروں گا، اللہ تیری خواہش پوری کرے گا۔ ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سوال کرو، کیا سوال ہے؟ خواہش بیان کرو، دل میں کیا خواہش ہے، کیا تمنا ہے، کیا آرزو ہے۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی خواہشات پہ، صحابہ کی سوچ پہ۔ ان کی خواہشات، ان کی سوچ اپنے نبی سے شروع ہوتی تھی، نبی پہ ختم ہوتی تھی۔ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کی سوچوں میں، ان کے تصورات میں، ان کی تمناؤں میں، ان کی آرزو اور خواہش میں نبی کی محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ ربیہ نے خواہش کا اظہار کیا، سوال کیا، تمنا اور آرزو اللہ کے پیغمبر کے سامنے بیان فرمائی۔ کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے مجھے آفر دی ہے، پیشکش دی ہے، خواہش کرو، تمنا کرو، مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، جو خواہش کرو گے پوری ہوگی۔ اے نبیوں کے امام، جو دل اللہ نے ربیہ کے سینے میں رکھا ہے، ربیہ کے سینے میں صرف ایک خواہش ہے، ربیہ کے دل میں ایک تمنا ہے، ربیہ کی زبان پہ صرف ایک سوال ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اے اللہ کے نبی، اللہ نے دنیا میں مجھے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کی قربت دی ہے، آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو وضو کرواتا ہوں، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے رہتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کی زیارت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، تمنا صرف یہ ہے، خواہش یہ ہے، سوال یہ ہے، آرزو یہ ہے، قیامت کا دن ہو، اللہ جب اعلان کرے، جب فیصلہ کرے، نامہ اعمال تولے جائیں، صرف میری خواہش یہ ہے، مجھے جنت کے اندر بھی آپ کا پڑوس اور ساتھ مل جائے۔ آج میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دعا کیا کرو، آنسو بہایا کرو۔ سچی بات یہ ہے، ہمارے دلوں میں ایسی خواہش نہیں آتی۔ ہم بیماروں کے لیے شفا مانگتے ہیں، کاروبار کے لیے برکت مانگتے ہیں، لیکن پوچھیں اپنے دل سے، کبھی ہماری زبانوں سے یہ دعا نکلی ہو، اللہ جنت میں اپنے نبی کا پڑوس عطا کرنا؟ ہم بھی دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی اپنی جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس اور ساتھ عطا فرما۔ میری اور آپ کی محبت، میری اور آپ کی چاہت کا مرکز ہمارے نبی ہیں۔ ہر ذات سے، ہر رشتے سے ماں باپ ایک طرف ہیں، بیوی ایک طرف ہے، بچے ایک طرف ہیں، کاروبار اور گھر اور مکان ایک طرف ہیں، اور دوسری طرف ہمارے نبی ہیں۔ دنیا کی ہر محبت کو نبی کی محبت پہ قربان کر دینا، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ دنیا کے ہر رشتے سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، دوستوں سے، خاندان سے، برادری سے، ہر رشتے سے بڑھ کے محبت مسلمان کے دل میں اپنے نبی کے لیے ہونی چاہیے۔ احد کا دن آیا، مسلمانوں کا امتحان ہوا، کھرے اور کھوٹے کی پہچان کا وقت آیا، مال قربان کرنے کا، سر کٹانے کا، خون بہانے کا، اپنی اولاد کو قربان کرنے کا وقت آیا۔ صحابہ کرام اپنے نبی کی عزت کے لیے، اپنے نبی کی حرمت کے لیے، اپنے نبی کی شان کو اونچا کرنے کے لیے جہاد کے میدان میں کھڑے ہوئے۔ کوئی بیٹا لے کے آیا، کوئی اپنا بھائی لے کے آیا، کوئی باپ ساتھ لے کے آیا۔ نبی کے صحابہ اپنے خاندان کو لے کے نبی کی عزت اور حرمت کے لیے، اسلام کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے۔ ان صحابہ کی محبت
نبی کے ساتھ چاہت اور عقیدت کے انداز کیسے تھے، صحابہ کرام اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ کس حد تک محبت اور چاہت کیا کرتے تھے۔ احد کے دن ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں کھڑے ہیں، صحابہ کرام احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، زخمی پڑے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تلوار چلا رہے ہیں، کفر کے ساتھ جہاد کے میدان میں قتال اور لڑائی کر رہے ہیں۔ ابو طلحہ دوڑے، بھاگتے ہوئے آئے، اللہ کے پیغمبر کو اپنے پیچھے کیا، اپنا سینہ اللہ کے پیغمبر کے آگے کیا، تلوار لے کے مقابلہ شروع کیا۔ کافروں کی گردنوں کو اڑا رہے ہیں، کافروں کی لاشوں کو گرا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ابو طلحہ کے کندھے سے سر اٹھایا، اوپر ہو کے دیکھا کہ ابو طلحہ کس طرح لڑائی کر رہا ہے، کس انداز میں کافروں کو مار رہا ہے۔ آپ کا چہرہ ابو طلحہ کے کندھے سے اونچا ہوا۔ ابو طلحہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یا نبی اللہ بی ابی انت و امی لا تشرف لا یصبک سہم من سہام القوم۔ ابو طلحہ نے دیکھا کہ نبی کا چہرہ اوپر ہوا ہے، فوراً کہا، اے میرے نبی، میری ماں اور میرا باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان۔ اپنا چہرہ نیچے فرما لیں، نیچے ہو جائیں، میرے جسم کے پیچھے ہو جائیں، کوئی تیر آپ کو نہ لگے۔ دشمن کی طرف سے تلوار آئے گی، تیر آئے گا، نیزہ آئے گا، آپ کا جسم میرے پیچھے ہوگا، آپ کے دفاع کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے ابو طلحہ کا سینہ حاضر ہے۔ زمانے نے دیکھا، احد کے میدان نے دیکھا، عرب کی سرزمین نے دیکھا، ابو طلحہ نبی کی محبت میں، نبی کی چاہت میں سینہ تان کے کھڑا تھا۔ جو تیر آتا، جو تلوار آتی، جو نیزہ آتا، ابو طلحہ کے سینے پہ لگتا، یہاں تک کہ ابو طلحہ زخمی ہو کے نیچے گر گئے، اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے۔ نوجوانوں کو پیغام دے کے گئے، تمہاری جوانی، تمہارے والدین، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے بعد میں ہیں، ہر محبت سے بڑھ کے محبت اگر ہوگی، جان دینی پڑے گی، خون بہانا پڑے گا، گردن کٹوانی پڑے گی، نبی کی حرمت کے لیے کبھی پیچھے نہ رہنا۔ صحابہ وہ تھے، اپنے سینے چھلنی کروائے، گردنیں کٹوائیں، بچوں کو شہید کروایا، صرف نبی کی عزت کے لیے۔ ہر محبت سے والدین، بیوی، بچے، برادری اور خاندان، ہر چیز سے بڑھ کے محبت اگر نبی کے ساتھ ہوگی، یہ جذبہ ہوگا، یہ ایمان ہوگا، یہ ایمانی طاقت ہوگی کہ نبی کے لیے اگر مجھے جان بھی دینی پڑے میں تیار ہوں، نبی کی خاطر اگر بچے قربان کرنا پڑے میں تیار ہوں۔ جب یہ جذبہ ہوگا، جب یہ ولولہ ہوگا، جب یہ محبت ہوگی، پھر اللہ کے ہاں ایمان قبول ہوگا۔ اور پھر احد کا دن تھا، مائیں اور بہنیں جمعے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے دلوں کو نبی کی محبت سے سرشار کر کے جاؤ۔ میری ماں اور بہنوں، تمہارے سینوں میں، تمہارے دل میں، تمہاری سوچوں میں، تمہاری خواہشات میں خامند کی محبت سے زیادہ محبت نبی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قابل قدر میری ماں، بہن اور بیٹی، بھائی کی محبت سے زیادہ محبت نبی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ماں، بہن اور بیٹی، تمہاری اولاد سے بڑھ کے محبت نبی کے ساتھ ہونی چاہیے، پھر جا کے ایمان مکمل ہوگا۔ احد کے دن غزوہ احد جاری تھا، کسی نے خبر پھیلا دی، افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کے نبی شہید ہو گئے۔ صحابہ نے تلواریں پھینک دیں۔ نبی کی شہادت کی خبر سن کے صحابہ غم کے مارے گر گئے۔ مدینے کی گلیوں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔
صحابہ کرام غمگین اور پریشان ہیں، نبی کی شہادت اور موت کی خبر پھیلی ہے۔ مدینہ کی بستی سے ایک عورت نکلتی ہے، غیرت مند عورت، نبی کی محبت دل میں لے کے، نبی کی چاہت اپنے سینے میں لے کے، مسلمان بہن بیٹی کے لیے آئیڈیل اور نمونہ عورت نکلتی ہے، احد کے میدان کی طرف آگے بڑھتی ہے۔ بتانے والا آتا ہے، خبر دینے والا آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، اے مدینہ کی بستی سے نکلنے والی عورت، اے مسلمان ماں بہن بیٹی، احد کے میدان میں تیرا خامند، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا بیٹا نبی کی عزت کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے شہید ہو چکے ہیں۔ اس عورت کے چہرے پہ غم کا کوئی اثر نہیں۔ بھائی کی شہادت ہوئی ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، باپ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، سر کا تاج اور سہاگ اور خامند، دنیا کی خوشی بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ کانوں نے خبر سنی، ایک وقت میں، ایک دن میں، ایک لمحے میں خامند، بیٹا، بھائی اور باپ کی شہادت کی خبر سنی ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ اگلا سوال کیا، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ بی ابی و امی، خبر دینے والے، میرے بیٹے کی، میرے بھائی کی، میرے باپ کی، میرے خامند کی شہادت اور وفات کی خبر تو نے دی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، صرف یہ بتا میرے نبی کا حال کیا ہے، میرے نبی کی کیفیت کیسی ہے۔ اسی دوران دیکھا احد کے میدان سے اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، کپڑا اٹھایا، آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا، اللہ کی قسم، جب نبی کا نورانی چہرہ دیکھ لیا، نبی کا دیدار کر لیا، خامد کے فوت ہونے کا کوئی غم نہیں۔ نبی کا دیدار ہو گیا، باپ کی، بیٹے کی اور بھائی کی وفات کی کوئی فکر نہیں۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں جیتی ہوں اپنے نبی کا چہرہ دیکھ کے، میں اپنے غموں کو دور کرتی ہوں، نبی کا دیدار کرتی ہوں، دنیا کے غم بھول جاتی ہوں، نبی کی زیارت کرتی ہوں، اپنے غم، اپنی تکلیفیں اور بیماریاں بھول جاتی ہوں۔ میری زندگی، میری خوشی، میری شفا، میری دنیا کا سکون اللہ نے میرے نبی کے چہرے میں رکھا ہے۔ ہم تو جیتے ہیں اپنے نبی کا نام لے کے، ہم تو دلوں کے لیے شفا پاتے ہیں، دلوں کے لیے سکون پاتے ہیں۔ ہماری زندگی کی بہاریں ہمارے نبی کی ذات ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے علی، اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہو؟ جناب علی نے سوال کرنے والے کا جواب دیا، کہا، اللہ کی قسم، ایک صف میں میری اولاد کھڑی ہو، اس کے ساتھ میرے والدین کھڑے ہوں، ان کے ساتھ میرے بہن بھائی کھڑے ہوں، ان کے ساتھ میری پوری برادری، پورا قبیلہ کھڑا ہو، میرا گھر، میرا کاروبار، میری دولت ہو، یہ ساری چیزیں ایک طرف اور دوسری صف میں میرے نبی کھڑے ہوں، اپنے نبی کی عزت کے لیے گھر، کاروبار، بیوی، بچے، والدین، قبیلہ، برادری، ہر چیز قربان کر دوں گا، میں نبی کی صف میں کھڑا ہوں گا۔ اور فرمایا، کسی صحرا میں گرمی کے موسم میں جب پیاس لگی ہو، پیاسے کے لیے جتنا ٹھنڈا پانی محبت رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، پیاسے کے لیے ٹھنڈے پانی سے بڑھ کے محبت میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور علی نے بتایا رضی اللہ تعالی عنہ،
جناب علی نے نوجوانوں کو سکھایا تمہارے دلوں میں نبی کی محبت کس حد تک ہونی چاہیے۔ جناب علی نے سوال کرنے والے کا جواب دیا، میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میں نے تلوار پکڑی ہو، گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، صحرا گرمی سے تپ رہا ہو، جل رہا ہو، میں اپنے نبی کی عزت کے لیے، نبی کے دفاع کے لیے، نبی کی شان کے لیے تلوار لے کے صحرا میں تپتی ہوئی دھوپ میں کھڑا ہوں، اور نبی کی عزت کے لیے علی کی گردن کٹی ہو، شہادت ہو، علی کی موت نبی کے نام پہ واقع ہو۔ وہ صحابہ جان کے نذرانے پیش کرنے والے، اولادیں قربان کرنے والے، مال قربان کرنے والے اپنے نبی کی عزت اور حرمت کے لیے۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاؤں عمر تیری شان پہ، جب تو زندہ تھا تیرا نام سن کے شیطان بھاگا کرتا تھا، آج عمر نبی کے روزے کے ساتھ پڑا ہے، آرام کر رہا ہے مدینہ المنورہ میں، مسجد النبوی میں، جہاں میرے نبی کا روزہ ہے، ساتھ عمر کا روزہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کے در کی زیارتیں عطا فرمائے۔ آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، ایمانی قوت تھی، روحانیت تھی، عمر کا جذبہ تھا، عمر کی چاہت تھی، بیت السلام سے داخل ہوئے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے، یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے، یہ شان اور مقام حاصل کرنے کے لیے، نبی کے در پہ، روضۃ الرسول پہ سلام پیش کرنے کے لیے، عقیدت کے اور محبت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بیت السلام سے داخل ہوئے۔ میرے نبی کا منبر آیا، آگے بڑھے، روزے کی جالیوں پہ نظر پڑی، دیوار کے اوپر ایک تختی لکھی تھی، ایک جملہ لکھا تھا جس کو پڑھ کے آنکھیں آنسوں کے ساتھ گیلی ہو گئیں۔ ایمان میں، دل کے اندر ایمان نے جوش مارا، عمر کو سلام کہا، عمر واہ تیری عظمت پہ قربان۔ روزے کی جالیاں شروع ہوئیں، پہلی تختی لکھی تھی السلام علی رسول اللہ، آگے بڑھے، 7 تختی لکھی ہے السلام علی ابی بکر، آگے بڑھے، تیسری تختی ہے نبی کا روزہ ہے، نبی کا ساتھ ہے، نبی کی قربت ہے، جنہوں نے زندگی میں نبی کے لیے جانیں پیش کی تھیں، نبی کے لیے مال دیے تھے، اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں، اللہ نے ان کو قبر کے اندر بھی نبی کا ساتھ عطا کیا۔ محشر کا میدان ہوگا، نبی کی دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، حوض کوثر ہوگا، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں گے، جنت کے محلات ہوں گے، الفردوس کے بالا خانے ہوں گے، نبی کا مکان ہوگا، دائیں طرف مکان ابو بکر کا ہوگا، بائیں طرف مکان عمر کا ہوگا۔ تیسری تختی لکھی تھی السلام علی عمر، پہلے سلام نبی پہ، پھر سلام ابو بکر پہ، پھر سلام عمر پہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ سلام کیوں پیش ہوتے ہیں؟ وہاں کوئی پاکستانی آئے، کوئی ایرانی جائے، کوئی امریکہ سے آئے، جو بھی میرے نبی کے روزے پہ سلام پیش کرے گا، میرے اللہ نے لازم کر دیا روزہ رسول پہ سلامی کرنے والوں کو عمر پہ سلام کرنا پڑے گا۔ کس لیے؟ جناب عمر نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ میں قربان جاؤں اس سعادت پہ، مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، آسمان کے فرشتے مسکرا رہے ہیں، عرش پہ رحمان خوش ہو رہا ہے، جناب عمر کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہے۔ نبی نے پوچھا عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا اللہ کے پیغمبر، آپ کے لیے اولاد بھی قربان، آپ کے لیے والدین بھی قربان، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے محبت آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ فرمایا کیا میری خاطر
اپنی جان پیش کر سکتے ہو، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنے خون سے بڑھ کے، اپنی زندگی سے بڑھ کے محبت میرے ساتھ کرتے ہو۔ کہاں سچی بات ہے، اولاد تو قربان ہے، بیوی بچے تو قربان ہیں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے نہیں۔ فرمایا پھر ابھی تو مسلمان نہیں ہوا۔ جتنی دیر تک تو میری عزت کے لیے، میری شان کے لیے، میری ذات کے لیے اپنی جان قربان پیش نہیں کرے گا، اپنی جان سے بڑھ کے، اپنی زندگی سے بڑھ کے محبت میرے ساتھ نہیں کرے گا، تیرا ایمان ایمان نہیں، تیرا اسلام اسلام نہیں۔ کہا واللہ والذی نفسی بیدی، آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اے اللہ کے نبی، آج کے بعد اپنی جان سے، بیوی سے، بچوں سے، مال سے، کاروبار سے، خاندان سے بڑھ کے اگر عمر کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے تو آپ کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا عمر الآن، آج تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، آج تیرا اسلام مکمل ہوا ہے۔ جب تک اپنی جان، اپنی زندگی، اولاد، بیوی اور بچوں سے بڑھ کے محبت نبی کے ساتھ نہیں ہوگی، عمر تیرا ایمان مکمل نہیں۔ اور میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے میرے نبی نے ایمان کا معیار مقرر کر دیا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ والذی نفسی بیدی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قیامت تک آنے والے مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، میرے نبی کا فرمان سب کے لیے، تم میں سے کوئی بندہ، کوئی عورت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دل میں اپنی جان سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے بڑھ کے محبت نبی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ بیوی محبت کے لائق ہے، بیوی کے لیے خامند پیار کے قابل ہے، اولاد محبت کے قابل ہے، والدین چاہت کے قابل ہیں، بہن بھائی خاندان محبت کے قابل ہیں، لیکن ان ساری محبتوں سے، ان ساری چاہتوں سے، ان سب رشتوں سے بڑھ کے محبت مسلمان کے دل میں اس کے نبی کے لیے ہوگی، پھر ایمان مکمل ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اتنی دیر تک ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس پا نہیں سکتے، تمہارے دلوں میں اتنی دیر تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب نہ آ جائے۔ اب آگے بڑھیں، میں سوال کرتا ہوں، نبی کی محبت کا امتحان لیتا ہوں، نبی کے ساتھ چاہت اور محبت کے داموں کی حقیقت پوچھتا ہوں۔ دلوں کو تھام کے سوال سنیے، یہاں ناراض بھی بڑے ہوتے ہیں، بیوی سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، خاندان سے، کاروبار سے، رسم و رواج سے، اپنی خواہشات سے، ہر چیز سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بیوی کی محبت، بیوی کی تمنا، بیوی کی آرزو اگر نبی کے حکم کے خلاف آ جائے، میں اور آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ سوال کریں اپنے دلوں سے، اور یاد رکھیں محبت 12 ربیع الاول کے دن شربت اور دودھ پی کے جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں ہے۔ ایک طرف قابل قدر محترمہ، عزت کے قابل ساس کی خواہش ہے، اور ایک طرف نبی کا فرمان ہے، ہم کس کو رکھتے ہیں، کس کو ٹھکراتے ہیں۔
ایمان تو یہ تھا، غیرت تو یہ تھی، نبی کے ساتھ سچی اور کھری محبت کی معراج اور معیار تو یہ تھا۔ میرے نبی اپنے صحابہ کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے اور صحابہ حیران ہوا کرتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، میری وفات کے بعد، میرے زمانے کے بعد ایک زمانہ آئے گا جس میں میری امت کے لوگ آئیں گے، مسلمان آئیں گے، ان کا عمل یہ ہوگا، وہ اپنا مال، اپنی دولت، اپنے گھر والے، اپنی بیوی بچے، ہر چیز کی قربانی دیں گے اور بدلے میں تمنا یہ کریں گے اللہ ہم سے ساری دولت لے لے، سارے کاروبار لے لے، گھر لے لے، اولاد کی قربانی قبول کر لے، جو کچھ تو نے ہمیں دنیا میں دیا ہے اللہ ہر چیز ہم تیرے رستے میں قربان کرتے ہیں اور بدلے میں یہ مانگتے ہیں، یہ خواہش کرتے ہیں ان ساری چیزوں کی قربانی دے کے ہمیں اپنے نبی کی زیارت عطا کر دے۔ یہ نبی کی محبت ہے، یہ مسلمان کی خواہش ہے۔ اب آگے بڑھیں، یہ تو باتیں قرآن میں تھیں، حدیث میں تھیں، جمعے میں سنا دیں، مسجد میں سن لیں، وقت پورا ہوا اٹھ کے چلے گئے، نماز پڑھی، دعا کی، جمعہ پورا ہوا، کام پورا ہوا، جمعہ ختم ہوا، بات گئی۔ آج جمعہ، کل ہفتہ، پریکٹیکل لائف، عملی زندگی، میرا اور آپ کا نمونہ، مثال اور عمل کیا ہے؟ ناراض نہ ہونا، اللہ گواہ ہے، کبھی بات کسی کو ٹارچر کرنے کے لیے نہیں کرتا، میرا مزاج نہیں، بات اصلاح کے لیے، سمجھانے کے لیے، ضمیر کو جگانے کے لیے، ایمان کو زندہ کرنے کے لیے۔ حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ماشاء اللہ نمازی ہیں، خرچ کرنے والے ہیں، اللہ اللہ بڑا نازک لمحہ ہے، نازک موڑ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں، بڑے بڑے بھٹک جاتے ہیں، بڑے بڑے بہک جاتے ہیں، بڑے بڑے ایمان کی بازی ہار جاتے ہیں، بڑے بڑے متقی تقوی سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایک مثال پیش کروں گا، معاشرے میں، گھروں میں، کلچر میں، پریکٹیکل لائف میں میری ماں، بہن، بیٹی مثالیں بری پڑی ہیں، مثالوں کے ڈھیر لگے ہیں۔ نمازی ہے، حاجی ہے، مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، دل میں نبی کی محبت کے دعوے ہیں، سانس آگے بڑھتی ہے، سونے کی انگوٹھی پہناتی ہے، نبی سے محبت کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیری نمازیں مسجد کی حد تک، تیری نمازیں چار دیواری کے اندر، تیری محبت 12 ربیع الاول کی باؤنڈری میں بند، تیری محبت جھنڈیاں لگانے تک۔ سانس ناراض نہ کی، نبی ناراض کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدھا نہیں، بڑے بڑے حاجی صاحب، بڑے بڑے نمازی، مسجدیں بنانے والے، مساجد کو چلانے والے، حج کرنے والیاں، تسبیح پھیرنے والیاں عورتیں، مسجد میں خواہش ہے اللہ اپنے گھر کی حاضری عطا فرما، اور میرج ہال کے اندر نبی کی سنت کو پاؤں تلے روندا اپنی خواہشات کے لیے۔ ایمان نے، اسلام نے جوش مارا۔ ہندوستان کے اندر ایک لعینہ نے، مردودہ نے، لعنتی عورت نے، دنیا کی کمینی عورت نے، ہندوستان کی عورت نے میرے نبی کی شان میں بدتمیزی کی، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ پاکستان کے عاشق رسول میدان میں آئے، جوش میں آئے، ایمان غیرت میں آیا، سڑکوں پہ احتجاج ہوئے، حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہندوستان سے دوستی ختم کی جائے، ہندوستان سے بائیکاٹ کیا جائے کہ اس ملک نے ہمیشہ میرے نبی کی توہین کی ہے۔ اور یہی مسلمان، یہی عاشق رسول، میری ماں، بہن، بیٹی، اپنے ضمیر سے سوال کرو، ہماری شادیوں میں گانے کن کے چلتے ہیں؟ ہماری شادیوں میں ڈیک سے آوازیں کن کی آتی ہیں؟ ہمارے گھروں میں سارا دن ڈرامے کن کے چلتے ہیں؟ میری بہن بیٹی
لاڈلے بھائی کی شادی پہ جوڑا اور سوٹ کس کو دیکھ کے بناتی ہے؟ یہ ساڑی، یہ ننگا جسم میرا کلچر تو نہیں تھا۔ یہ ساڑی پہن کے میرج ہال کی زینت بننا یہ پاکستان کا رواج تو نہیں تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ وہ انڈیا کے ڈرامے ہیں، بے حیائی ہے جو ہم نے اپنا پیسہ خرچ کر کے اپنے بچوں کو دی ہے۔ نبی سے محبت تو یہ تھی، محبت کا دعویٰ کھرا ہوتا، محبت سچی ہوتی، کیبل کٹوا دیتے، ہندوستان کے ڈرامے بند کر دیتے، ہندوستان کے کلچر کو چھوڑ دیتے، اپنا وی سی آر اور ٹی وی توڑ دیتے، ہندوستان کے گانوں کا بائیکاٹ کرتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسا عشق ہے؟ یہ کیسی منافقت ہے؟ یہ کیسی ریاکاری ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، 12 کا دن آیا، ہم عاشق رسول بن گئے، میرج ہال میں گئے، اندازہ نہیں ہوتا کہ شادی ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے۔ مہندی کی رات چلنے والے گانے کن کے ہیں؟ شادی کے موقع پہ چلنے والے ڈیک اور آوازیں کن کی ہیں؟ صرف نعرے لگانے سے، صرف دعوے کرنے سے گستاخ رسول کا بائیکاٹ نہ کریں، اپنی شادیاں نبی کی سنت کے مطابق کریں، اپنی شادیاں نبی کے دین کے تابع کریں، اپنی زندگی اور پریکٹیکل لائف نبی کی سنت کے مطابق کریں۔ یاد رکھیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں ایسے موقع آتے ہیں، خواہشات آتی ہیں، ہمیں نبی کا حکم معلوم ہوتا ہے، ہم نے سنت کے پیغام سنے ہوتے ہیں، ہم نے احادیث سمجھی ہوتی ہیں، صرف کہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے، کہیں ساس کو خوش کرنے کے لیے، کہیں سالی کو خوش کرنے کے لیے ہم نبی کی احادیث کا جنازہ نکالتے ہیں، ہم سر عام نبی کی احادیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی کے ساتھ محبت سچی کریں، نبی کے ساتھ عشق سچا کریں۔ اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایم این اے، ایم پی اے ووٹ لینے کے لیے آئیں، کہیں فاتحہ کہنے کے لیے آئیں، ان کے سامنے سوال رکھیں، سڑکیں تو آپ بناتے ہیں، نالیاں پکی کرتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں ہمارے نبی کی توہین ہوئی تھی، گستاخی ہوئی تھی، آپ نے اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے نبی کی گستاخی پہ کیا بیان دیا تھا؟ عجیب تماشا ہے، عجیب کھیل ہے، عجیب مذاق ہے۔ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہمارے نبی ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے نبی ہیں، ہمارے دلوں کا سکون ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، کبھی فرانس کے اندر کوئی لانتی کھڑا ہوتا ہے، نبی کے کارٹون شائع کرتا ہے، کبھی ہندوستان کے اندر گستاخی ہوتی ہے، کبھی ڈنمارک کے اندر توہین ہوتی ہے، اور بے حس مسلمانوں کی حکومتیں صرف بیان دے کے، احتجاج کر کے اپنا کام کرتی ہیں، کوئی ایکشن نہیں۔ تجارت بھی ہو رہی ہے، لین دین بھی ہو رہا ہے، سفارتی تعلقات بھی چل رہے ہیں۔ نبی کی حرمت کے لیے اگر ملکوں کے ساتھ تعلق توڑنا پڑے، بائیکاٹ کرنا پڑے، ایمان یہ ہے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور نبی کے ساتھ سچی محبت یہ ہے، جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے ان لوگوں کے کلچر کو چھوڑیں، ان کے طریقوں کو چھوڑیں، ان کے رسم و رواج کو چھوڑیں۔ نبی کی سچی محبت یہ ہے، شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، نبی کے طریقوں پر، نبی کی سیرت کے مطابق، نبی کی تعلیمات کے مطابق۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔